ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج ہم بہت سے معاشی موضوعات کے متعلق بات کریں گے، لیکن ہائی لائٹ اسی بات کو کریں گے کہ دنیا کی معیشت کے اندر جو اب ابھرتی معاشی قوتیں ہیں، معاشی طاقتیں ہیں، معاشی ممالک ہیں، ان کی امپورٹنس کیسے بڑھ رہی ہے، نظام کیسے بدل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے کردار کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا ہے اور بین الاقوامی معاشی پالیسیاں بھی تبدیل کی گئی ہیں تاکہ پاکستان کو اور پاکستان جیسے دیگر اور ممالک ہیں ان کو فیور کیا جائے۔ یہ ضروری بھی تھا اور اچھا بھی، تاکہ یہاں پر کسی کی ہیجمنی پیدا نہ ہو ہمارے ریجن میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اور پاکستان کا کردار نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے۔ اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم معاشی خبر مس نہیں کر سکتے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی سے آگے بڑھا ہے۔ میں محتاط انداز میں بھی بات کر رہا ہوں، اور کل اس کی بولی لگ گئی، اور جو قیمت اس کی لگی ہے وہ میں کہوں گا کہ اتنی ضرور ہے کہ کم از کم ملک کا مستقبل جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے اگر پی آئی اے کو خریدنے والے اچھے طریقے سے اس کو چلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی ہیں اور بہت ساری اپرچونٹیز بھی ہیں۔ ہم تو نیک تمنائیں اور خواہشات رکھتے ہیں، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ پی آئی اے آگے جا کے دنیا کی نامور ایئر لائنز میں سے دوبارہ سے ایک ایئر لائن بن کے سامنے آئے، نمایاں ہو، پاکستان کا رول بھی سامنے آئے، پاکستان کا فلیگ کیریئر دنیا بھر میں جہاں جائے عزت لے کر آئے، اور سارے جو پیسنجر ہیں ان کو ایک آرام دہ سفر مہیا کرے۔ یہ نیک تمنائیں اور دعائیں ہماری ہو گئیں ان کے لیے۔ باقی یہ کہ اب قیمت کتنی لگی، کیسی لگی، یہ میں نے پوری ریسرچ بھی کی ہے، تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں۔ کل انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اس کے اندر پی آئی اے کے ہی موضوع کے اوپر ہم مفصل گفتگو کریں گے، اور پوری تیاری کر کے آؤں گا، اور یہ بھی کہ اس کے کیا کیا محرکات ہیں، کیا کیا اس میں اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا بہتریاں آ سکتی ہیں، اور کون کون پارٹیاں اس میں شامل تھیں، کون سی پارٹی اور مزید شامل ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مشترکہ طور پر ہوگا تو وہ تو اور اچھی چیز ہے کہ باقی بھی سب کی اسٹریٹجک کمرشل پارٹنرز آپس میں مل جائیں اور اس میں کچھ اچھا کر کے دکھائیں۔ ہماری تو خواہش ہی یہی ہے، کنسورشیم جتنا زیادہ وسیع بڑا ہوگا اتنا زیادہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور اس کو چلانے میں بھی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ پیشہ ورانہ طور پر جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور ایویشن انڈسٹری کے لوگوں کو اس میں رکھا جائے، کیونکہ وہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں پر میں اس موضوع پر کہ پاکستان کا جو کردار ہے بین الاقوامی معیشت میں کس طرح سے نمایاں ہوا، اور بین الاقوامی طاقتیں جو ماضی کی تھیں ان کا کردار، اور جو ابھرتی قوتیں ان کا کردار کیسے بدل کے سامنے آ رہا ہے، بات کروں گا ظفر پراچا صاحب کے ساتھ، جو کہ ایک معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور صدر بھی ہیں ای کیپ کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جناب ظفر پراچا صاحب، معیشت کے اوپر آپ رکھتے ہیں بڑی گہری نگاہ۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا بڑا نمایاں کردار معاشی طور پر دنیا میں ابھر کر سامنے آیا ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارے اڑوس پڑوس کے جو ممالک تھے ان کے کردار میں تبدیلی آ گئی، وہ ان کی نظر کے اندر اب منظور نظر نہ رہے، ہم منظور نظر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسی اور دیگر بھی ایسے ہمارے جیسے اور بھی دیگر ایسے ممالک ہیں جن کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، دنیا کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، اس میں ایک نیا رنگ آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بات کریں۔ جی السلام علیکم جناب، اور آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں چینج آ رہا ہے۔ جو بڑی طاقتیں تھیں، سپر طاقتیں تھیں، اب لگ رہا ہے ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے، کھسک رہی ہے۔ اور خاص طور پہ میں بات کروں گا برکس ہے، یورپی یونین ہے، چائنا ہے، اگر ہم یوکرین اور رشیا کی وار دیکھیں وہ ہے، اسرائیل اور جو خطے میں جو ایک جنگ کا ماحول ہے، غزہ کا اور مڈل ایسٹ کا وہ ہے، پھر پاکستان اور ایران، ادھر افغانستان، ادھر انڈیا، آل ٹوگیدر سب چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان نے پچھلے 40 سال میں جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف، پاکستان اور خاص طور پہ پاکستان کی آرمی نے، اب جا کے دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے۔ اور جیسے ان کو مس لیڈ کیا گیا،
اور ہمارے ہاں سے بھی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ پاکستان جو کام کرتے رہے کہ جناب انڈیا کی جو اجاگر کرتے رہے چیزوں کو، اور ہم کو ایک خدا نہ کرے دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پہ دکھایا گیا کہ جا ہم پرو طالبان ہیں. اب وہ چیز کلیئرٹی دنیا میں آ گئی ہے، خاص طور پہ جو ٹرمپ تھے، اب ان کا جو دوسرا ٹرن اوور ہے جو دوبارہ وہ آئے ہیں، تو ان کی بھی جو سوچ ہے وہ بالکل آل ٹوگیدر چینج ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو ابھی ہم نے جنگ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی، اور جو اس میں ہماری صلاحیتیں نظر آئی ہیں، اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل نے جو بولڈ سٹیپ لیے ہیں اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو گئے. اگر پچھلی گورنمنٹ ہوتی پی ٹی آئی کی، تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کے بولڈ سٹیپ نہ ہوتے، کمپرومائز ہوتے. تو جو ہماری دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ نظر آئی ہیں، اور ہماری جو پروڈکشن ہے، ہمارے جے ایف تھنڈر ہے اور چیزیں ہیں، جیسے ابھی کل ہماری ایک ڈیل ہوئی ہے الحمدللہ $4 بلین کی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دنیا آپ کو ریکگنائز کر رہی ہے دفاعی طور پہ، معاشی طور پہ، اسٹریٹجک طور پہ. آپ کے پروگرام سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی جغرافیائی صورتحال ہے، وہ ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح کیش نہیں کرتے. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو اوور آل ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہر جگہ، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے کل ایک جیسے پی آئی اے کی ہماری پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، یہ گڈ سائن ہے. یہ بھی بڑا ایک نمایاں کام ہوا ہے، ہمیں ٹریجیکٹری ملی ہے. خاص طور پہ کہ جو ہمارے پاکستان کے سرمایہ کار اور صنعت کار ہیں، انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، یعنی کہ ان کا بھی اعتماد بڑھا ہے، اور ان کے اعتماد کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فورن انویسٹر ہے اس کا بھی اعتماد بڑھے گا کہ جب ہمارے اپنے پاکستانی اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ باہر والے کیوں نہیں آئیں گے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب جو سوچ چینج ہوئی ہے نا ہمارے انویسٹر کی، لوکل کی، کہ کمایا یہاں سے دبئی میں پراپرٹی لے لی، یورپ میں لے لی، امریکہ میں، اب وہ کچھ چینج آیا ہے. اور جتنی اپرچونیٹیز پاکستان میں ہیں پیسہ کمانے کی اور آسان، وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. جیسے ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی پالیسیز اپنے ملک کے لیے بہترین ہے. انہوں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں پرانے ان کو بھی وہ دوبارہ ریوزٹ کر رہے ہیں. اور کل انہوں نے اعلان کیا کہ $3,000 پر پرسن جو انلیگل یہاں رہ رہے ہیں وہ ہم سے لے لیں اور وہ چلے جائیں. تو ایک اوور آل چینج آ رہا ہے پوری دنیا میں. اور پاکستان میں بھی جو اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ اب ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے. جی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ میثاق معیشت بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی کمپرومائزنگ سٹانس آ رہا ہے اور اس سے کافی امپرومنٹ آ رہی ہے. یہ جو آپ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، ویسے تو جو پی آئی اے جو بکا، ٹھیک ہے، وہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے. ہم نے اپنا ایسٹ بیچا، یا اگر ہم اپنا قرض لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو یہ مائنڈ سیٹ ہم کو چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ پی آئی اے پاکستان ایئر فورس فاؤنڈیشن کو دے دینا چاہیے. ان کے پاس پورے کا پورا ایک سسٹم موجود ہے. لیکن پی آئی اے ایک سنک ہول تھا نا. دیکھیں، پی آئی اے کا پرابلم یہ تھا کہ اٹ واز اے سنک ہول. پرابلم یہ تھی اس پہ پیسہ ڈالتے جا رہے تھے، اور وہ جسے آپ کہیں چھنے میں پانی اکٹھا کرنے کی، جیسے عام طور پر ایک کہاوت ہے، چھنے میں پانی اکٹھا کرنے کے لیے نکلے تھے تو وہ بچتا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا کاؤنٹر پروڈکٹیو رول تھا. میرے خیال سے جو لے رہے ہیں لوگ، ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جو سامنے آئے ظاہری بات ہے وہ انہوں نے جو قیمت آفر کی، ظاہری بات ہے وہ ریزنیبل ہوگی تبھی ایکسیپٹ ہوئی، ورنہ اور لوگ بھی آ جاتے اگر کوئی دینا چاہتا ہوتا. لیکن میری اپنی رائے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں، میرے خیال سے اس سے کارکردگی بہتر ہونے کی توقع میرے نزدیک زیادہ ہے. خراب ہونے میں کوئی ایسا نہیں، مجھے لگ رہا ہے بہتر کوئی چیز ہوگی، اچھی چیز ہوگی. میں نے پہلے یہی کہا ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ ہم نے مشرف صاحب کے دور میں بینکس بیچے، ٹھیک ہے، تو وہ بینکس اس سے زیادہ کا لاس کرتے تھے، اور آج وہی بینکس ہم پروفٹ کے اندر انہوں نے ہمارے یہاں ملک میں امپلائمنٹ دی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں ان کا حصہ آیا،
اور انہوں نے کئی سو کئی ہزار بلین وہ بینکس اب تک ہم کو ٹیکس دے چکے ہیں. لیکن آپ نے اب بینکوں کا موضوع چھیڑ کے نا میں دکھتی رکھ ذرا سا میں تھوڑا سا اس موضوع پر دیکھیں. نمایاں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آج کا ہمارا موضوع بھی چونکہ یہی ہے کہ ممالک کی اہمیت زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے, اور بین الاقوامی معیشت کے اندر آزاد جدید معیشت کے اصولوں کے حساب سے بہت سارے ممالک کی اہمیت بڑھ گئی. لیکن روایتی فائنینشیل نظام, بینکاری نظام پاکستان کی ترقی کو اتنا زیادہ آگے نہیں لے کے جا رہا. روایتی بینکاری نظام کو پروٹیکٹ کرنا, اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ وہ سیکیور ہے, تو ناظرین میں یہ واضح کر دوں کہ اس وقت ڈیٹا سیکیورٹی کے حساب سے بھی اتنا کوئی زیادہ سیکیور نہیں ہے, نہ سسٹمز کوئی اتنے زیادہ. اگر آپ نے رسک ہی نہیں لینا, آپ کہیں جی میں دیکھو مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا ہے میں کنڈی لا کے نا میں کمرے میں ہی سو جاتا ہوں, اور نہ میں باہر نکلتا ہوں, نہ کسی سے ملتا ہوں, نہ کسی سے بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا یار پھر تمہیں ہونا بھی کچھ نہیں ہے اور تمہارا ہونا بھی کچھ نہیں ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں ایڈونچر آپ نہیں کریں گے, رسک آپ نہیں لیں گے. بینکس رسک نہیں لے رہے ظفر پراچا صاحب, بینکس ایس ایم ایز کو فائنانس نہیں کر رہے, بینکس اتنا زیادہ ایگریکلچر کو فائنانس نہیں کر رہے, بینک فائنینشیل انکلوژن پہ ورک نہیں کر رہے. بینک تو شجرہ پوچھ لیتے ہیں پورا, بولتے ہیں بھائی بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آیا اپنا شجرہ بتاؤ. تو برا نہ مانیے گا, میں آج یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, متبادل فائنینشیل سسٹمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان میں تو اتنا برداشت نہیں ہے کہ وہ منی چینجر کو برداشت کر سکیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ فائنینشیل سسٹم کیسے آگے جائے گا؟ متبادل نظام بھی تو بنائیں نا آپ. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ متبادل نظام یا ری اسٹرکچرنگ تو آپ کو پورے ملک میں ہر شعبے میں ضرورت ہے. اس کے بغیر تو آپ ملک ترقی نہیں کر سکتا. لیکن جو آپ نے بات کی نا سیکیورٹی کی, دیکھیے جو اگر تو فائنینشیل سیکیورٹی کی بات ہے یا اکاؤنٹ ہولڈر کے پیسے کی بات ہے, ڈپوزیٹر کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسہ محفوظ دنیا میں کہیں نہیں ہے. پاکستان میں سینٹرل بینک کی جو کنٹرولز ہیں وہ بہترین ہے. دنیا میں کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں بینک کرپٹ اول تو ہوئے نہیں. اگر ہوئے ہیں تو ان کو پورے پیسے ملے. اب اگر آپ بات کرتے ہیں ڈیٹا کی, تو ڈیٹا ہیکنگ تو اس وقت پوری دنیا میں ہے. اب روایتی اور غیر روایتی بینکنگ کی بات ہے, تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بینکس موسٹلی پبلک سے ڈپازٹ لے کے اور آگے حکومت کو قرض دے دیتے ہیں اور بیچ میں اپنا مارجن نکال لیتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر یونس صاحب جو اس وقت بنگلہ دیش کے سربراہ ہیں, پہلا پاسپورٹ تو ان کا بھی پاکستان کا ہی بنا تھا نا. تو میں ویسے یہ فیکٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلا پاسپورٹ تو ان کا بھی پاکستان کا ہی بنا تھا, شناختی کارڈ بھی ان کا پاکستان کا ہی بنا تھا. ابھی بھلے جو بھی حالات واقعات ہوں, تو میں تو ان کی بنیادی شہریت پاکستانی گنوں گا نا. ابھی بھلے ان کو بنگلہ دیشی ہوں, میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, میری اصلاح کر دیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. بنیادی چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کا پہلا پاسپورٹ, پہلا شناختی کارڈ ایشو ہو. ابھی اس کے بعد شہریت بدل گئی, ٹھیک ہے, جو بھی حالات, یعنی کہ پاکستانی نژاد بنگالی ہیں. نہیں, لیکن اگر یہ ان کا اپنا, ہم نے حیثیت جب تسلیم کر لی تو اب, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ بھی اس حیثیت کے ناطے, انہوں نے گرامین بینک بنایا, ان کے بینک نے 1% آف جی ڈی پی کا ایک والیوم اچیو کیا, وہ نوبیل پیس پرائز, نوبیل اکنامکس پرائز ونر بنے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس اکونومسٹ کی کمی نہیں ہے اس خطے میں, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ فائنینشیل انکلوژن پاسبل نہیں ہے, تو اگر بنگلہ دیش میں ہو سکتی ہے تو پھر پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر بنگلہ دیش میں فائنینشیل انکلوژن ہو سکتی ہے, 1% آف جی ڈی پی اچیو کیا جا سکتا ہے, تو سر پھر پاکستان میں بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جناب, پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اشرافیہ کا, اور جو آپ کے یہاں گٹھ جوڑ ہے مافیا کے, جو آپ تو آئی ایم ایف نے بھی آپ کو کہا ہے, اس سے پہلے یو این ڈی پی کہہ رہا ہے کہ آپ $18 بلین سالانہ سبسڈی دے رہے ہیں اشرافیہ کو. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ کو ری اسٹرکچرنگ کرنی یا ان چیزوں کو ٹھیک کرنا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ول چاہیے. نہیں تو کل کا مڈل پاور آپ نے بننا ہے, تو کل کا مڈل پاور بننے کے لیے, یعنی سپر پاور تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا, کہ دعا اور توقع تو کی جا سکتی ہے کہ ایک لائف ٹائم کے اندر پاکستانی دنیاوی طور پر بن جائیں, لیکن اگر آپ نے مڈل پاور بھی بننا ہے, ترقی پذیر سے نکل کر ایک, تو آپ کا فائنینشیل سسٹم بہت فلیکسیبل ہونا ضروری ہے. یہ کہہ دینا کہ جی رسک
تو سر رسک تو پھر بہت ساری چیزوں میں ہے، وہ پھر آ گئے تو پھر باتیں کریں گے، لیکن بات یہ کوئی بیٹسمین شاٹ ہی نہ کھیلے ہیں. پہلے اوور میں بیٹسمین کا نام میں نہیں لینا چاہ رہا، وہ ایک بیٹسمین ہوا کرتے تھے پورے 50 اوور کھیلتے تھے، لیکن جب وہ باہر نکلتے تھے نا لوگ بو کرتے تھے ان کو، یعنی آواز نکالتے تھے. اور شاہد آفریدی پہلے 10 اووروں میں ہی ٹوٹل پورا کر دیتا تھا یا پھر آؤٹ ہو جاتا تھا، لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے تھے، آؤٹ بھی ہوتا تھا تالیاں بجاتے تھے. تو سر آپ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے رسک ایورس بھی نہیں ہو جائے نا کہ ملک کی ترقی بھی تو کرنی ہے نا معاشی طور پہ. کنڈی لگا کے کمرے میں بند نہیں ہونا. کنڈی لگا کے کمرے میں بند. یہ آپ نے ویسے مجھے کسی نے بات بتائی تھی یہ کہ جی میرا کچھ بھی نہیں ہوتا اور میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ میں تو کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں. اس کے بہت سارے معنی نکل سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، آپ کنونس کریں. میں مانتا ہوں سینٹرل بینک کسٹوڈین اس کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ جب تک متبادل نہیں کریں گے، پتہ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لوگ کرپٹو کی طرف چلے جائیں گے، لوگ انفارمل فائنینسنگ. ابھی بھی پاکستان میں میرے خیال یہ بہتر جانتے ہوں گے، انفارمل فائنینسنگ کا ایک طریقہ کار موجود ہے جسے کہا جاتا ہے کمیٹی ڈالنا. اور ایک کمیٹی وہ ہے جو آنٹیاں وغیرہ ڈالتی ہیں، ایک کمیٹی وہ ہوتی ہے جو مارکیٹوں میں ڈلتی ہے، وہ ڈسکاؤنٹ پہ جاتی ہے. جی ڈسکاؤنٹ پہ جاتی ہے، پیرالل بینکنگ نظام چل رہا ہے، اور اس میں دستی پیسے ملتے ہیں اور ٹائم ڈیوریشن بھی ہوتی ہے، ڈاکیومنٹڈ بھی ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ پہ بکتی ہے جی، اس کا ایک بکی بھی ہوتا ہے جس پہ ایسے نظر رکھی جاتی ہے جیسے جو ہے وہ گھر کی بہو پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں جائے نہیں، کہیں سے آئے نہیں. اور وہ پھر کبھی کبھار ایک آدھ بندہ ان میں سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے 20-25 کلو کے ڈبے سونے کے، پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر پوری مارکیٹ اس کو ڈھونڈتی رہتی ہے. یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے جناب کہ جو پیرالل کاروبار کی آپ نے بات کی، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، بہت وسیع اور ان ریگولیٹڈ ہے، انریگولیٹڈ، سیلف ریگولیٹڈ ہے. اور ہمارے ہاں جو انفارمل ہماری جو اکنامی ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 70% ہے. وہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولتے، وہ بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولتے، وہ آپ کے آؤٹ آف بک کاروبار ہے. اور اس کے اندر اب ایک جو سب سے بڑا جو اس پیسے کا جو لگنا پہلے پراپرٹی میں تھا، اب اس میں سے کچھ کم ہو کے جو آپ نے کرپٹو کا نام لیا، دیگر لیا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری کہہ لیں، ایگریکلچر ہے نا، وہ ٹوٹل کیش کے اوپر ہے، سارا آپ کا بلیک منی. ایکسکیوز می، یہ پھر آپ نے بات پکڑ لی. اگر پاکستان میں مڈل پاور بننا ہے تو پلیز پھر ہمیں تھوڑا بہت ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی، یا اگر ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی ریگولیٹری کور دینا پڑے گا. ابھی انہوں نے بات کی، یہ ریکگنائزڈ بات ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ ایگریکلچر ہے. ہو سکتا ہے سیلابوں کی وجہ سے اس سال شاید ہم کچھ لاس اس میں دکھائیں. 23%. ہاں ہو سکتا ہے، ٹیکس دینے کے اندر 1% بھی نہیں ہے آپ کا جی ڈی پی، ان کا 23% سے اوپر ہے جی ڈی پی. یہ ڈاکومنٹڈ جی ڈی پی ہوگا نا، ان ڈاکومنٹڈ تو ایک سمندر ہوگا جو میں اور آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ اس کو ڈبل کر لیں، ٹھیک ہے. اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ٹیکس ہے ایگریکلچر ٹیکس، وہ صوبائی حکومتوں کے ڈومین میں آتا ہے اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا کوئی کھاتا مینٹین نہیں ہو رہا ہوتا، آپ بھی جانتے ہیں. ذمہ داری سسٹم کے اندر صرف جو مینٹینرز ہوتے ہیں، یہ بڑا عجیب قسم کا ایک سسٹم ہے. اب یہ ٹی وی کے اوپر بھی ڈسکس نہیں ہو سکتا. اس کا بک کیپنگ کا کوئی فارمل سسٹم نہیں ہوتا. اس کی بک کیپنگ وہیں کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ذمہ داری دی ہوتی ہے. منشی ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے، وہ بک کیپنگ کرتا ہے، پر دیٹس ناٹ انڈر دا ریگولیٹری فریم ورک. تو ایک بنانا پڑے گا نا. اب جہاں اتنی تبدیلیاں کی وہاں ایک یہ بھی کر لیں. آپ کے جو جب بہت سارے مافیاز ہیں، اسی میں ایک اب یہ ایگریکلچر مافیا بھی بہت بڑا بن گیا ہے. آج کل کی جدید دور کے اندر مڈل پاورز کا کردار بڑھ رہا ہے. ہماری تو خواہش یہی ہے کہ پاکستان اور ابھر کے اس سے بھی اوپر جائے، لیکن پہلے ہمیں ترقی پذیر سے ترقی یافتہ اور ترقی یافتہ سے جدید دور کی معاشی طور پر خود مختار قسم کی ایک پوزیشن میں آنے میں، ابھی بھی ویسے ہم کافی حد تک معاشی خود مختاری کی طرف اپنے سفر کی جانب گامزن ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف اور اس کی طرح کے ادارے بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جن کی کرنے کی وجہ سے شاید معاشی طور پر ہمیں ڈسپلن ضرور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ترقی کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ ترقی کی رفتار ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ان کو تو اپنا قرضہ واپس چاہیے ہوتا ہے، جو کہ پلین سی بات ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے متعلق آپ نے بات کی. دیکھیں، لیٹس بی ریئلسٹک. ظفر پراچا صاحب، ایک میں نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ کہ ہمارے لوگ نا ریئلسٹک نہیں ہوتے. ریئلسٹک یہ ہے کہ اگر انڈاکومنٹڈ اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پرابلم کا سلوشن نکال لیں نا. ہر دفعہ ہم اپنے سیمینار، آپ میرے ساتھ کتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، اب 1 دہائی ہونے والی ہے. 1 دہائی سے ہم یہی بات کر رہے ہیں. آئی ایم شیور پالیسی میکرز 5 دہائیوں سے یہی بات کر رہے ہوں گے. اس کا سلوشن نکال لیں نا. اس کا سلوشن
ون ٹائم ایمنیسٹی تو نہیں ہوتا, اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو نئے آئیں وہ آٹومیٹکلی انکلوسیو ان دا سسٹم ہو جائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جناب, وہ جو پرماننٹ سولوشن ہے نا, پہلی بات تو یہ ایمنسٹی ہونی نہیں چاہیے, وہ آپ کے نظام میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. ہاں, اب ریسٹرکچرنگ کی بات ہے, آپ کو اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے اور ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے, جب تو آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. ابھی اگر آپ دیکھیں, کہنے کو تو نمبرز ہیں کہ جناب ہمارے اتنے ٹیکس, ہمارے پاس اتنے ریٹرنز آئے ہیں, لیکن موسٹلی وہ ریٹرنز ہیں جنہوں نے مجبوری میں داخل کی ہیں نیل, کیوں آپ نے جو دوسری طرف ریٹ بڑھا دیا ہے. ایکچوئل ٹیکس پیئر کم ہے, اور اگر آپ سیلریڈ کلاس کو نکال دیں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے پیچھے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بجائے ٹیکس پیئر بڑھنے کے کم ہوئے ایکچولی. ٹھیک ہے, آپ کو اپنا ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے, کیونکہ اب آپ کے یہاں جو ٹیکس, انکم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 55% ہے. جب آپ سسٹمک چینجز لانے کی ضرورت ہے. آپ اس کو ادا کریں, بالکل اس کو نیچے لائیں, اور لوگ بخوشی ٹیکس دینے کو تیار ہیں. وہ کلیکشن بڑھ سکتی ہے, کلیکشن بڑھ سکتی ہے, کلیکشن بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اتنا مشکل کر دیا, اوور ریگولیشن کر دیا ہر جگہ. جیسے آپ نے فورن ایکسچینج کی بات کی, اوور ریگولیشن ہے. تو یہ جس میثاق معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جی, اس کو جیسے آپ نے آئی پی پی اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا ہے, ایسے آپ ٹیکس پالیسی کو بھی دیں. برا نہ مانیں, پھر آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیکس پالیسی اگلے 50 سال کے لیے یہ نافذ ہوگی اور ہمارا ریجن میں سب سے کم ٹیکس ریٹ ہوگا. تو اگر آج آپ کانسٹیٹیوشنل کور دیں گے تو پھر لوگ ٹیکس کل دینا شروع کر دیں گے. دیکھیے, میں آپ کو ٹیکس کی وجہ سے مثال دوں کہ پاکستانی جو ہے نمبر 1 ہے دبئی میں پراپرٹی خریدنے میں, نمبر 1 ہے کمپنیز رجسٹر کرنے میں. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے. پھر آپ کے 20-22 لوگ یہاں سے گئے ہیں, برین ڈرین ہوا آپ کا, اور اب آپ کو اچھی کوالٹی کے اچھے پروفیشنل لوگ نہیں, کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں گئے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, وہ کوئی خوشی سے نہیں جانا چاہتا. میں ہوں, ٹھیک ہے, ہمارے جیسے کمیٹڈ لوگ تو بہت کم ہیں جن کا سب کچھ یہیں ہے, بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی پاکستانی ہے. تو اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کو ٹیکس ریٹ ضرور کم کرنا ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ کے ملٹائی نیشنل جا رہے ہیں یہاں سے, کیوں جا رہے ہیں؟ ٹیکس. اچھا, پھر آپ تجویز کریں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا, آپ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ تجویز کر دیں کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, میرے حساب سے جو ٹیکس ریٹ ہے میکسیمم 20% سے, چاہے کارپوریٹ ہو, چاہے انڈیویجول ہو, چاہے سیلریڈ کلاس ہو, نہیں جانا چاہیے. 20% سے اوپر نہیں جانا, یعنی میکس ریٹ یہ ہونا چاہیے میکسیمم. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو گریجولی اگر کم کرنا چاہیں تو کریں, نہیں کرنا چاہیں تو نہ کریں, لیکن فلیٹ آل ٹیکسز کلب کریں, آل ڈپارٹمنٹس کو کلب کریں. 20% سے ریٹ اوپر کسی حال میں نہ ہو, سب چیزوں کو کلب کرنے کے بعد. اچھا نہیں, یہ بات جو ہے نا, اس میں ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو اوور آل جتنا ٹیکس اپلیکیبل ہے, یعنی اپلیکیبل ٹیکسز شوڈ ناٹ بی مور دین 20%. یہ نہیں کہ جی ایس ٹی الگ ہے, ایف ای ڈی الگ ہے, امپلیکیشن بتا رہے ہیں ایس آر بی الگ ہے, پھر جناب وہ لیبر الگ ہے. تو آپ سنگل ونڈو ابھی یہ کہہ رہے ہیں, تو سنگل ونڈو انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے نا. یہ بھی گورنمنٹ کے لیے تجویز ہے کہ سنگل ونڈو بھی انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے. یہ فیڈرل سنگل ونڈو اور پروونشل سنگل ونڈو نہیں, بلکہ ٹرن کی سولوشن ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہی جگہ کے اوپر سارے ٹیکسز کنسولیڈیٹڈ. آپ جو اپنا این ایف سی ایوارڈ ہے جو ہے وہ آپ لوگ اپنے خود معاملات اپنے تعین کریں گے, اپنے تعین کریں پرسنٹیج. نہیں تو اس کا تو انڈسٹری سے ویسے بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے بزنس مین سے, کہ آپ اس کی ٹی کو کیسے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اس کا ایگریڈ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں نا, مختلف, آپ کے پاس پتہ لگے جی کہ ڈسیبل پرسن کا بھی ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے, فائر بریگیڈ کا بھی آ رہا ہے, اور آپ کے پاس WWF بھی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی EOBI آ رہا ہے, کبھی سوشل سیکورٹی. یعنی کہ ایک ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے, 20 ٹائم ٹیکسیشن ہے. دیکھیے اب آپ کے پاس جب ایک ادارہ بنا ہوا EOBI, ٹھیک ہے, اولڈ ایج بینیفٹ, ادھر آپ نے دوسرا سوشل سیکورٹی بنا دیا, وہ تو آپس میں یوں کنفلکٹ ہے, تو ایک ساسی. تو یہ ایک عجیب و غریب باتیں ہیں. پھر کہیں ایس آر بی ہے, پیرلز نہیں ہونے چاہیے. یہ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ہمیں سٹریم لائن کرنا پڑے گا ساری چیزوں کو. اور بزنس مین, میں آپ کو سچ بتاؤں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر اس کی وجہ سے بڑے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہونی چاہیے کہ آپ آج کل, یہ ویسے میں فون ایپ اب تو بولتا نہیں, کیونکہ ڈیٹا سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم ہو گیا پاکستان میں, اسکیمنگ بہت زیادہ ہے, اور اب تو ہمیں پتہ بھی لگ گیا ہے کہ بہت سارے جو لوگ تھے جو کہ اس میں جن کا کام انفورسمنٹ کرنا تھا وہ خود ہی انوالوڈ نکلیں. آپ کو بتاؤ,
سوشل میڈیا والے معاملات کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ چلو ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے کہ احتساب فوراً ہو گیا، ان لوگوں کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا، کسی کو برخاست، احتساب کسی ہوا کو ہے نا، سزا۔ وہ 1% لوگوں کا بھی نہیں ہوا کہ لوگ سامنے نہیں آتے، ڈرتے ہیں۔ جی تو اس چیز کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میں نے تو صرف ان کے سامنے اٹھایا، لیکن میں اب ان کے ساتھ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا۔ سر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلاک چین انسیکیور ہے، یہ فلانا ہے، اس میں پرائیویسی ہے اور یہ ہے۔ ٹیل می ہاؤ از دا ڈیٹا سیکورٹی پاسبل ایون ان یور سسٹم کرنٹلی؟ آپ کے پاس کون سے، میں مانتا ہوں بالکل، میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑی اچھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں، لیکن کیپیسٹی بلڈنگ کے باوجود وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ اسٹیٹ بینک از ناٹ این آئی ٹی کمپنی، اٹس ناٹ این آئی ٹی کمپنی، اٹ از بیسکلی دا پرائم ریگولیٹر۔ تو یعنی بینک کا بینک ہے، سینٹرل بینک ہے، تو یہ آئی ٹی کمپنی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ مستقبل سارا ڈیجیٹل ہے۔ آج اگر میں بینکوں میں، آپ کو میں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہوں کسی بینک کے اندر، آپ دیکھیں گے زیادہ تر ٹرانزیکشن کمپیوٹر پہ ہو رہے ہوتے ہیں، فزیکل ٹرانزیکشن کہاں ہوتا ہے آج کل؟ واؤچر تو صرف مطلب پیپر لیس کی طرف جا رہے ہیں نا۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس بٹ دے آر ناٹ آئی ٹی کمپنی، سو دیئر فار وی ول ہیو ٹو فائنڈ اے۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا آئی ٹی کمپنی کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک کا، اسٹیٹ بینک کا ایک اپنا بہت بڑا ادارہ، اپنا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے آئی ٹی کا۔ جی جی، اور اس میں کیونکہ میری ان سے ڈیلنگ رہتی ہے اس لیے مجھے پتا ہے، اور اس میں بڑے اچھے ایکسپرٹ لوگ انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے نا، تو اسٹیٹ بینک جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے نا کراچی میں، صرف یہی نہیں ہے، اس کا بیک اپ جو ہے نا وہ دوسرے شہروں میں بھی ہے، پیرالل نظام موجود ہے۔ اب جو جیسے ابھی ہیکنگ وغیرہ کا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ دیکھیں کسٹمر نہیں جانتا نا سر، کسٹمر ایک ہاؤس وائف ہے، ایک بیوہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام بہت اچھا کر رہے ہوں گے، لیکن there needs to be a time when need to be recognized that we are over regulating our financial industry, and perhaps if we are taking a risk here, we should take a risk elsewhere also۔ اور جو ونریبل لوگ ہیں، میں آج بھی بولتا ہوں، جو ونریبل ہیں ان کو سیکیور کرنا ضروری ہے۔ جو بیوائیں ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کی عمر بڑھ چکی ہے، جو اس ڈیجیٹل سسٹم کو ریکگنائز نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، نہ صرف کہ اسٹیٹ بینک کی، کمرشل بینکوں کی، بلکہ پورے معاشرے کی۔ ہماری ہی ریفلیکشن ہے، ہم میں سے ہی لوگ اسٹیٹ بینک میں ہی جاتے ہیں، ہم میں سے ہی لوگ بینکوں میں بھی کام کرتے ہیں، ہم میں سے ہی لوگ آپ لوگوں کی ایکسچینج کمپنیوں میں ہی کام کرتے ہیں۔ غلط بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اٹس اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ دیکھیے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا یہ ہے، اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک نے یہ کام کیا ہے، پہلے تو بایو میٹرک تھا نا، اب وہ اس فیشل ریکگنیشن پہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کو امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ابھی وہ پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے نادرا کا اور اسٹیٹ بینک کا اور کچھ ادارے، اور یقین کریں میں تعمیری بات کر رہا ہوں کیونکہ تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک از ون آف دا گڈ آرگنائزیشنز آف دس کنٹری۔ چند ادارے جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک شامل ہے، دیکھیے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، پریکٹیکلی کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں، جیسے ہم بات کریں گے بے نظیر انکم پروگرام کی، اوروں کی۔ اب وہاں پہ کیا ہے کہ جب وہاں پہ ہم کو کہ بیسیکلی ہم لوگ من حیث القوم دوسرا راستہ چنتے ہیں نا، تو وہاں پہ آ کے وہ سسٹم فیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جان بوجھ کے نیٹ خراب ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، یا جی وہ انگوٹھا نہیں آ رہا، وہ اس میں پتہ لگا جی اس نے 2000 روپے کاٹے اور ان کو دے دیے اماں جی کو تنگ کرنے۔ ایکچولی وہ سسٹم تنگ نہیں کر رہا، سسٹم پرابلم نہیں کر رہا۔ بزرگوں کے پاکستان کے اندر انگوٹھے مٹ جاتے ہیں، انگلیوں کے نشان مٹ جاتے ہیں ناظرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے زندگی کے اندر، ہمیں بڑی سہل آسان زندگی ملی ہے، لیکن بہت سارے محنت کش کسان، ان کے انگوٹھے ایک وقت کے بعد جا کے مٹ جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے جو آپ کا کیٹرینا ہے، اس کی جو ریڈنگ ہے جو دنیا میں اب چل رہی ہے، اس کی پرفیکشن اس سے زیادہ ہے، تو اور وہ آسان بھی ہے۔ آپ نے چہرہ سامنے کیا۔ اگر دیکھیے اگر ہمارے ہاں فراڈ نہ ہو اور لوگ ایماندار ہوں تو اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے بات کی اوور ریگولیشن، دیکھیں یہ بڑے پیار سے جو بات کر دی ہے نا، بس اب آپ نے کر دی ہے، اب کر دی، خیر ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، لیکن بات تو آپ نے بڑی اہم کی ہے۔ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ ایک ایماندار ذمہ دار معاشرے کے اندر اس طرح کی چیز ہوتی نہیں۔ میں آپ کو مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ میں ایک دور ایسا تھا کہ لوگ کیش کے بجائے چیک دے دیا کرتے تھے، پے آرڈر نہیں،
بینکرز چیک نہیں، پے آرڈر کو بینکرز چیک بھی کہتے ہیں، وہ نہیں، اپنا چیک دے دیتے تھے، میں نے آپ کو اپنا چیک دے دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ میں اتنا امانت دار ہوں اور میرے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ میں آپ کو ڈوج نہیں کر رہا. دوسرا شخص بھی ان سے چیک لے لیا کرتا تھا بغیر سوال. میں آپ کو آپ کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں یا آپ کو انڈروز کر رہا ہوں کہ وہ چیک جو کلیکٹ ہوتے تھے سپوز سٹور والے کے پاس، اس کے پاس $1,000، وہ آگے اسی وقت اس کو ڈسکاؤنٹ پہ دے دیا کرتا تھا، آگے دے دیتا تھا فوراً. جی جی، یعنی کہ اگر اس کو پیسے ڈاکیومنٹ ڈسکاؤنٹ کر ویکینڈ آ گیا ہے اور دوسرا لے بھی لیتا تھا، دوسرا لے بھائی $1,000 کے $990. اسی لیے اس کے پیچھے انڈورسمنٹ کی جگہ بنی ہوتی ہے. ناظرین، انڈورسمنٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے فلانے سے لینے کے بعد اب آپ کو دے دیا، آپ کو انڈورس کر دیا. جو آپ نے میری ایک بات کو پکڑا کہ جی میں نے بڑے آرام سے کہی ہے، میں بڑا ووکلی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں تو اس میں ریسٹرکچرنگ بھی آ جائے گی. ٹرانسفارمیشن اگر سوسائٹی کی ہو جاتی ہے تو یہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن یہاں پر میں ایک اور چیز کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. فائنینشیل انکلوژن کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ٹیلی فونی کو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی فونی کے معنی یہ کہ پینیٹریشن آف موبائل ٹیلی فون انٹو رورل ایریاز، یہ انکلوژن کی طرف لے کے جائے گا. لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ فزیکل انفراسٹرکچر کی آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیٹا سیکیورٹی کچھ بھی ہو جائے مستقبل میں بھی ڈیٹا سیکیورٹی، الیکٹرسٹی سپلائی، ٹیلی فون کنیکشن، جیسے کہ ہم نے دیکھا دشمن ہمارا میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھے، کوئی ڈسرپشن کریٹ کر دے، کوئی پرابلم کریٹ کر دے تو سوشل انریسٹ کریٹ کر سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی کرائسس کریٹ کر کے. تو بہتر یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے پیرلل ویری اسٹرانگ فائنینشیل فزیکل سسٹم ایز ویل. برا نہ مانیے گا، میں ویسے جدید ٹیکنالوجی کی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنائیں، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ فزیکل ایسٹس اور فزیکل انفراسٹرکچر کی ضرورت بہت زیادہ ہے. خدا نہ خواستہ ریلائبلٹی آف ٹیکنالوجی یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے، ویسٹ میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. ورنہ وہ لوگ اپنی برانچیں ساری بند کر دیتے ہیں نا بینکوں کی، سب کچھ پیپر لیس کر دیتے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی ہم سے آگے ہے امریکہ والوں کی، لیکن انہوں نے بند نہیں کیا. ان کا پورا فزیکل انفراسٹرکچر موجود ہے، اس کے ساتھ سپورٹ کے لیے ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ویدر یو ول ایگری ود می. ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بھی ابھی پیرلل نظام چلا رہے ہیں. ہم کوئی پیپر لیس نہیں ہو گئے. میں اسٹیٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، بینکس کی بات کر رہا ہوں، ایکسچینج کمپنیز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ڈیزاسٹر تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. نہیں، آپ لوگوں نے تو جتنا کاغذ اکٹھا کر لیا ہے، جتنا آپ لوگوں سے کاغذ اکٹھا کیا جاتا ہے، میرے خیال سے کچھ عرصے کے بعد جو یہ چنے مرمرے مل رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر اب میرے خیال سے ان کی کمپلائنس کے ڈاکومنٹ کے ملیں گے. پہلے امتحانی پرچوں کے ملا کرتے تھے. نہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے امتحانی پرچوں کے ملتے تھے، وہ امتحانی پرچے استعمال ہو جاتے تھے، بچہ پرچہ کھولتا تھا، کہتا تھا نہیں تو میرا ہی پرچہ آ گیا، اس میں مجھے چنے دے دیے. تو یہ بھی ہوا ہے اس ملک کے اندر ود آل ڈیو اپالوجی ماضی میں. جی بالکل. تو آپ لوگ اتنا کاغذ کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ میں تو منع کر رہا ہوں، کاغذ اکٹھا نہیں کریں. آپ لوگ صرف انفراسٹرکچر کنٹین کریں، کاغذ اکٹھا نہیں کریں. یہ میں نے کبھی نہیں کہا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجبوری ہے. دیکھیے آپ فٹاف سے ابھی نکلیں، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی آپ کے اوپر بڑی دنیا کی نظر ہے، کیونکہ آپ نے اتنی ترقی جو یکدم کر لی ہے، خاص طور پہ اپنا ڈیفنس کا جو نظام، پھر آپ نے جو ابھی آپ دیکھیے آپ نے واپس $21 بلین پہ آ گئے ہیں فورن ایکسچینج کے اوپر، وہ تو ہے بہت بڑھا لیا آپ نے اپنی. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نظر نہیں ہے، اب آپ کے پاس زیادہ نظر ہے. زیادہ نظر. میں تو پہلے بولا پروگرام میں کہ ہم پاکستان ایک مڈل پاور بن سکتی ہے، اور مستقبل میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ناظرین کہ پاکستان کے مڈل پاور کی بننے کی گنجائش بہت زیادہ ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ بین الاقوامی قوتیں یہ ہونے دیں تو، کیونکہ بین الاقوامی قوتیں کبھی بھی پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہوتی ہے لانگ ٹرم اس پہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم پہ فوکس کرتے ہیں جتنی دیر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارے ملک. تو میں چاہوں گا کہ اس دفعہ ملک کی قیادت بہت احتیاط کرے اور کوشش کرے کہ یہ ساری چیزیں اتنی پائیدار ہوں کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ویو کریٹ ہو جائے. کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح بیچ میں شارٹ باؤٹس آئے ہیں جس کے اندر پاکستان سٹیبل بھی ہوا ہے. 80s میں بھی یہ ہوا تھا، 2000s میں بھی یہ ہوا تھا کہ پاکستان کو کافی کوشن ملا، لیکن پھر اس کے بعد آپ خود جانتے ہیں. اس لیے اس دفعہ کی قیادت سے مجھے امید بھی ہے، توقع بھی ہے کہ وہ لوگ اس کو آگے لے کر چلیں گے. کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. فائنینشیل ٹائمز کے اندر آنے والے ایک پیس کے اوپر ہم نے بات کی، اس میں یہی ڈسکس ہوا تھا کہ دنیا کے اندر اب جو ابھرتی معاشی قوتیں ہیں ان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ معاشی نظام اب اس چیز کی اجازت دے رہا ہے. ایک معاشی نظام تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کا اقتصادی نظام اور فائنینشل سسٹم اس کی اجازت دے. ہمارے
فاضل مہمان نے بھی یہی بات کی کہ یہ جو اکنامک اور مانیٹری یونینز پوری دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں مختلف ناموں سے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت متحرک ہیں، تو وہ ضرور تجارت ہو اس کے شعبے میں بھی، فائنینسنگ ہو اس کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کرتی۔ اب پاکستان کے لیے بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ مڈل پاور بننے کے لیے اپنے فائنینشیل سسٹم کو ایلیبوریٹ کرے، لنکیجز پیدا کرے، نئے سسٹمز اسٹیبلش کرے، اور جو ریئلسٹک سچویشن ہے، آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے اب انکلکیٹ کریں۔ دیکھیں، میں معاشیات یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں، میں کافی دفعہ سوچتا ہوں کہ میری ان کتابوں کا کیا کام، ان کا میں نے مطالعہ کر لیا، پاکستان میں کوئی سننے کو تیار نہیں۔ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، معاشیات کی کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی اس میں دو فلسفے موجود ہیں، ایک وہ کہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے، اور ایک یہ کہ چیزیں کیسی ہیں۔ بہت سارے معیشت دان اس میں بلیو کرتے ہیں کہ چیزیں جیسی ہیں ان کو اسی حالت میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہت سارے آئیڈیل ورلڈ یعنی چیزیں کیسی ہونی چاہیے اس کے متعلق سوچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کو ایک ریئلسٹک اپروچ لینی پڑے گی، اور میرے فاضل مہمان نے بھی اس سلسلے میں بہت سارے سولوشنز دیے، ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین، وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔